بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز 24 کے اسٹوڈیو سے پروگرام طلوع شمس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید مراد۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طلوع شمس پروگرام صرف شاعری کا پروگرام ہے، نہیں، یہ ابھرتے ستاروں کا پروگرام ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی حوالے سے ایک اور ابھرتے ستارے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ناظرین، وہی قومیں بلند مقام حاصل کرتی ہیں جو اپنے مسائل کا حل اپنے وسائل سے کرتے ہیں۔ دکھی و بے سہارا لوگوں کی امداد کر کے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ملک میں بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے عوام میں انسانیت کو پھیلانے اور ان کے درمیان ضبط کو قائم کرنے کے لیے فلاحی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، اور ایک ایسی فلاحی تنظیم کو قائم کرنے والے ہمارے درمیان آج آپ کے مہمان ہیں جناب افضال قدر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور اس 24 آواز کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہاں پہ انوائٹ کیا اور ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا۔ سر، ویلفیئر ٹرسٹ قائم کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میری والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور ہم لاہور میو ہاسپٹل میں ان کا علاج کروا رہے تھے۔ تو وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن سے میری ملاقات ہوئی کہ وہ علاج کروانے کے لیے وہاں ہاسپٹل میں ان دن کو مزدوری کرتے تھے اور انہی پیسوں سے اپنے مریضوں کا علاج کرواتے تھے۔ تو اس وقت بھی میرے دل جو ہوتا تھا نا، تو وہ ان کے لیے ہمدردی دل میں ہوتی تھی، اور میں وہاں پہ بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ تو اس سے ہی آگے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے کہ جس سے اور بھی اپنے گاؤں کے لوگوں کی اور آس پاس کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ ایک ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مقصد علاقے میں بھائی چارے کو فروغ دینا، اور جو فلاحی کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، اس طرح کے گلیاں ہو گئی، نالیاں، یا پھر کوئی بھی اس طرح کے کام جہاں پہ عوام کی مدد کرنا، اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سہارا بننا، اس طرح کے کاموں کے لیے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ افضال گوندل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے آپ چاہتے تھے؟ جی، ہم نے اس طرح بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کام ایسا ہوگا، بلکہ یہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کام بہت مشکل ہوگا، ہمارے لیے یہ ناممکن ہوگا۔ اس کام کو ہم نے ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا، اور یہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے، اور ہم نے اس طرح سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام اس قدر بہترین ہوگا۔ افضال گوندل صاحب، میں نے آپ کی وہ گوڈ شیف ویلفیئر ٹرسٹ دیکھا، اس کا پیج بھی دیکھا، تو اس لحاظ سے وہ لگتا ہے کہ جو کام ایک ریاستی ادارے کرتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ جو فلاحی تنظیمیں دراصل کام کرتی ہیں ان کی طرف آپ کا خیال ابھی تک نہیں گیا، یتیم بچوں کو سہارا دینا، اس طرح کے؟ جی بالکل، ہم وہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، یتیم بچوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ ہم نے کچھ شادیاں بھی کروائی ہیں۔ اچھا۔ جو غریب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ہمارے پاس درخواستیں جمع کرائی تھی، انہیں سامان بھی لے کر دیا ہے، اور یہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس میں ہم نے بہت سے لوگوں کو راشن دیا، خاص کر ان لوگوں کو کہ جو مانگ نہیں سکتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ مانگ بھی نہیں سکتے تھے اور غریب بھی تھے، تو ہم نے خاص کر ایسے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ اور بھی اس طرح کی شادیاں، اور کسی کو کھانا ہو گیا، اس طرح کے بھی ساتھ ساتھ کام، جیسے بچوں کو وردی، یونیفارم، یہ جو ہوتے ہیں، تو اور کتابیں اور تعلیم بھی فری دے رہے ہیں۔ افضال گوندل صاحب، مختلف ویلفیئر ٹرسٹ بنائی جاتی ہیں اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ خیال درست ہے، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو ان کی ویلفیئر بالکل کامیاب ہی نہیں ہوتی۔ اچھا۔ کیونکہ سیاست یہ ویلفیئر ہوتی ہے، یہ سیاست بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیے اس سے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کی ویلفیئر بنائی جاتی ہیں، کیونکہ جو بندہ ایسے سوچ رکھتا ہے میرے خیال سے وہ ویلفیئر چلا نہیں سکتا۔ کیونکہ ویلفیئر ایک ایسی ہوتی ہے جیسے اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہونا پڑتا ہے، اسی طرح یہ ویلفیئر میں بھی مخلص ہو کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ہم مخلص ہوں گے تو تب بھی لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، ورنہ لوگ کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم زیادہ بھی کام کریں تو بھی۔ افضال گوندل صاحب، ہر گاؤں میں چھوٹی چھوٹی ویلفیئر ٹرسٹ بنائی گئی ہیں،
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ضلع کو اوپر لے جانے کے لیے اپنے شہر منڈی بہاولدین کے لیے ایک ہی ویلفیئر ٹرسٹ قائم ہو جو ہر گاؤں میں کام کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ویلفیئر ٹرسٹ ہر گاؤں میں اس طرح جا کر کام نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر گاؤں جتنے بھی اس ضلع منڈی بہاولدین کے گاؤں ہر گاؤں میں اپنی ایک ویلفیئر ہونی چاہیے. اچھا. جو اپنے گاؤں میں کام کرے. جیسے آپ نے وہ انگلش میں کہاوت بھی ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اچھا. کہ اپنے گھر سے پہلے کام شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی صدقہ خیرات ہو تو جب ہم اپنے گاؤں کو ہر بندہ اپنے گاؤں کو ٹھیک کرے گا تو آٹومیٹکلی ضلع لیول پر بھی کام ہوگا. مطلب کہ آپ اس کے حق میں نہیں ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا کام شروع کر رکھے ہیں اور کیا امید ہے کہ مکمل کر لیں گے؟ جی ہم نے کافی جو زیادہ تر گلیاں بھی ہیں جو مین تھی ہمارے گاؤں کی وہ بھی تعمیر ہو گئی ہیں, اور قبرستان کی 4 دیواری, اور ہمارے جو پرائمری اسکول ہے اس میں بچوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, کمرے. گل صاحب کیا یہ ریاستی کام نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریاستی کام ہے. کیسے؟ کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے اس میں جو سیاست آ جاتی ہے. اچھا. اور ہم سیاست سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں سیاسی کام شامل ہو جائے نا تو سیاست کے انڈر یہ کام نہیں ہے. یہ ہم خود اکٹھے ہو کر نوجوان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو اوورسیز پاکستانی بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, اور گوڑ شریف میں کافی اوورسیز پاکستانی موجود ہیں. جن گاؤں میں نہیں ہیں, جو گاؤں غریب ہیں, ان کی ویلفیئر ٹرسٹ کیسے کام کرتی ہے, وہ کس طرح کامیاب ہو سکیں گے؟ جی یہ بالکل بات ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہماری مدد نہیں کریں گے تو یہ کام مشکل ہوگا. ہو تو جائے گا لیکن کیونکہ گاؤں میں بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں لوگ, لیکن جو تھا نا اوورسیز پاکستانی وہ ویلفیئر میں تقریباً ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں. اچھا. تو وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور گاؤں کے بھی لوگ مدد کرتے ہیں. جب کام ہوتا ہے یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ جو آدمی ہے کہ وہ 5,000 10,000 یا 1 لاکھ ہی فنڈ دے. اچھا. جو جس کی توفیق ہے وہ اتنا بھی اگر کرے تو تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے سے دریا بھی بن جاتے ہیں. افضال گوندل صاحب, ہمارے معاشرے میں ایک تصور لیا جاتا ہے کہ جو غریب آدمی ہو وہ اگر یہ کام شروع کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی بھوکا ہے, سارے پیسے کھا جائے گا, اور اگر کوئی امیر ہو تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس تو ویسے ہی بہت رقم ہے, اس نے ہمارا کیا کھا کر کرنا ہے. یہ خیال درست نہیں ہے, اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے, کیونکہ جو کام کرتے ہیں نا وہ کام اپنا دکھاتے بھی ہیں. کیونکہ ایسا پیسہ کوئی کھا کر میرا نہیں خیال کہ وہ اس دنیا میں ہی سب کوئی ویسے بھی دنیا میں چھوڑ جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ کوئی بھی نہیں کھاتا. کوئی بہت کم ہوں گے لوگ جو ایسا کرتے ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویلفیئر چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. گوندل صاحب یہ تو سب کا خیال ہے کہ سب کوئی دنیا میں چھوڑ جانا ہے, اتنے بڑے کرپٹ لوگ موجود ہیں. تو کیا کوئی ایسا نظام ہے جس سے لوگوں کو علم ہو کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے, کیسے لگ رہا ہے, کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, کوئی آپ نے؟ جی بالکل, یہ بھی ہم کام جب بھی ہم کوئی بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا افتتاح ہم باقاعدہ طور پر کرواتے ہیں. اچھا. تو جب ہم افتتاح کرواتے ہیں تو اس تقریب میں ہم نے کمپیوٹرائزڈ سسٹم رکھا ہوا ہے, MS سافٹ ویئر. اچھا. تو اس کے تحت ہی کام ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر مہینے کی آمدن, ہر مہینے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ٹوٹل ہوتا ہے. تو جب وہ گاؤں میں تقریب ہوتی ہے تو ہم اس میں سارا وہ بتاتے بھی ہیں کہ اتنا ہمارے پاس فنڈ موجود ہے, اتنا خرچہ ہوا ہے, اور لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ کام ہو رہا ہے. اب جیسا کہ ہمارے جو گاؤں ہے وہاں پہ نکاسی کا نظام بالکل خراب تھا. تو وہ نالا تھا لیکن وہ بالکل ناقابل استعمال تھا. تو ہم نے وہ جہاں سے ریپیئر کرنے والا تھا ریپیئر کیا, اور جہاں پر نیا بننے والا تھا نیا بنایا بھی, اور کافی حد تک ہمارا نکاسی کا نظام ٹھیک ہو گیا ہے. آگے مزید ہم اور کام کر رہے ہیں تاکہ وہ کسی بڑے نالے میں جا کر جو گاؤں کا پانی ہے وہ ڈالا جائے. تو اس کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں, اور انشاءاللہ یہ کام مکمل ہوگا. حکومتی ادارے اور انتظامی ادارے آپ کی معاونت کرتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل نہیں کرتے, اور یہ ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں, اور جو اوورسیز ہیں ہمارے گاؤں کے وہی مدد کرتے ہیں. تو ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد کریں, کیونکہ وہ انہیں ووٹ کا ہوتا ہے اور وہ اپنا کام خود جو تھوڑا بہت کرواتے ہیں وہی کرتے ہیں. پچھلے 30 سالوں میں ہمارے گاؤں میں کسی سیاسی نے کوئی کام نہیں کروایا تو جتنا ویلفیئر نے کروایا ہے. تو اسی وجہ سے سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں. ہم 4 ٹیم ممبر ہیں. ایک وہ محمد عدنان اقبال ہے جو کہ ہمارا ہیڈ ماسٹر بھی ہے, اور ایک شاہد اقبال ہے جو الفجر گروپ کے اونر بھی ہیں, اور ایک یوتھ ممبر نعیم الحسن ہے, اور ایک میں خود ہوں. گوندل صاحب, شوکت خان میموریل ہاسپٹل بنانے کے بعد عمران خان نے سیاست میں قدم رکھ لیا.
ابرار الحق نے سہارا ٹرسٹ بنانے کے بعد سیاست میں قدم رکھ لیا، آپ کا بھی تو سیاست میں جانے کا نہیں شوق؟ جی نہیں بالکل، کیونکہ ہم نے یہ پہلے دن ہی بات کی تھی کہ ہم نے سیاست کی طرف نہیں جانا، اور جو سیاست میں حصہ لے گا تو ہم سمجھتے ہیں، ہم نے پہلے دن یہ شرط رکھی ہوئی کہ اس کو پہلے استعفیٰ دینا پڑے گا، اور سیاست میں آنے کے بعد بھی کبھی بھی کسی ٹائم بھی ویلفیئر کا ذکر نہیں، یا ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی نا، وہ آپ کو سیاسی پشت منائی تو دے گی نا؟ جی اگر آپ استعفیٰ دے بھی دیں تو آپ کو فائدہ تو ہوگا ویلفیئر ٹرسٹ کا؟ جی فائدہ ہوگا، لیکن دیکھیں نا، ہم نے یہ اسی لیے پہلے بات کی تھی کہ یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس میں کسی قسم کا سیاست کو نہیں لانا، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سیاست میں یہ اسے لے بھی جانا چاہیے، کیونکہ جب سیاست آ جاتی ہے تو وہ جو اعتبار ہوتا ہے لوگوں کا وہ نہیں رہتا، تو اسی لیے ہم نے یہ پہلے دن شرط رکھی تھی کہ سیاست میں اس کو بالکل جو ہے شامل نہیں کیا جائے گا۔ چند دنوں پہلے اسسٹنٹ کمشنر آف ملکوال سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ کس متعلق تھی اور کیا وہ اسسٹنٹ کمشنر نے ضلع یہ تحصیل لیول کے جتنی بھی ویلفیئرز ہیں تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے صفائی پر زور دیا تھا کہ صفائی ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی قسم کا کوئی مسائل ہو یا کوئی مشکل ہو جہاں پہ مطلب ویلفیئر نہیں کام کر سکتی، تو اگر ہماری ضرورت یہاں پہ بھی ہو تو اسسٹنٹ کمشنر نے کہا تھا کہ ہماری ٹیم آپ کے بالکل ساتھ ہے۔ انتظامی ادارے آپ کی معاونت تو کر رہے ہیں پھر؟ جی وہی نا، وہ انتظامیہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے پہلے نہیں کر رہے تھے، ابھی یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ملکوال ہیں انہوں نے کہا ہے، اور میرا خیال بھی ہے کہ وہ کریں گے، ابھی کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گاؤں میں وزٹ بھی کریں گے۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم آپ کے بالکل ساتھ ہے، اور جہاں تک ہو سکا ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ افضال گوندل صاحب، آواز 24 کے پروگرام طلوع شمس کے توسط سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان ہیں ضلع منڈی بہاولدین کے، اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر بنائیں، اور گاؤں میں بے روزگار جو لوگ ہیں ان کا بھی سہارا بنیں، اور جو بے سہارا ہیں ان کا بھی، اور جیسا کہ ہم نے اب گاؤں میں جو غریب لوگ تھے، کئی لوگوں کو واش رومز، کچنز، اور جو جنہیں مطلب ہم قرضہ حسنہ بھی دیتے ہیں، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسائل کا حل نکل سکتا ہے، اور یہ جو زیادہ تر سیاسی لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کی طاقت بھی آتی ہے۔ تو میں یہی سب کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ بھی اپنے گاؤں میں ویلفیئرز بنائیں اور اپنا کام خود کریں، کیونکہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنا کام خود کر سکتی ہوں، اور وہی قومیں تبدیلی لا بھی سکتی ہیں۔ ناظرین، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ افضال گوندل صاحب جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے، ایک فلاحی کام شروع کیا، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اپنے میزبان وحید مراد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔